اس بندے پر قدرت مہربان ہو جاتی ہے جو 9 اور 10 ذی الحج کے دن یہ خاص 4 نوافل ادا کر لیتا ہے۔ یہ شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو 9 اور 10 ذی الحج یعنی منگل اور بدھ کے دن یہ خاص 4 نوافل ادا کر لیتا ہے۔ ایسے شخص کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے گھر پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ایسے شخص کے گھر کو اپنے حصار میں لے لیتی ہیں اور ایسے شخص کی تمام دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 9 اور 10 ذی الحج کے خاص نوافل کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ہر شخص کو ادا کرنے چاہیے۔ یہ نوافل بہت زیادہ برکت والے نوافل ہیں۔ جہاں دیگر نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں 9 اور 10 ذی الحج والے دن یہ 4 رکعت نوافل بھی لازمی ادا کر لیجئے۔ ناظرین اکرام، یہ نوافل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ یہ 9 اور 10 ذی الحج کے 4 خاص نوافل ہیں۔ جو شخص یہ نوافل ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے 9 اور 10 ذی الحج کے یہ 4 خاص نوافل ضرور ادا کر لینا۔ ناظرین کرام، اب یہ نوافل کس طرح سے ادا کرنے ہیں، ان کا کیا طریقہ ہے، کون کون سی صورتیں ان میں پڑھنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے، یہ ساری معلومات آپ کو آج کی اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، قرآن و حدیث میں ذی الحج کے پہلے 10 ایام اور ان میں بھی یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے اور اپنے لیے آخرت کی زیادہ راہ اختیار کرے۔ اس سفر کے لیے سامان جمع کرے جو انتہائی طویل ترین، سخت ترین اور مشکل ترین ہے۔ ایسا سفر جس پر سب کو جانا ہے، چاہے کوئی اس کی تیاری کرے یا نہ کرے۔ 9 ذی الحج کا دن اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ اس میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے بے شمار لوگوں کی بخشش و مغفرت کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا، لہٰذا اس دن روزے کی عظیم و شان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے کی تلقین تمام مسلمانوں کو کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ عرفہ کی وجہ تسمیہ کے متعلق بہت سے اقوال ہیں، جن میں سے 3 کو علماء کرام نے بطور خاص بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحج کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر یہی خواب دوبارہ نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یہ یقین ذی الحج کو حاصل ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے تھے۔ وہ اس دوران ان سے پوچھتے عرفہ کہ جو تعلیم میں نے دی ہے کیا تم نے اسے جان لیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب میں فرماتے عرفہ یعنی میں نے جان لیا۔ آخر میں ان دونوں ہستیوں کے سوال و جواب میں اس کلمے کا استعمال اس جگہ کی وجہ تسمیہ بن گیا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے اتر کر اس دنیا میں آئے تو وہ دونوں سب سے پہلے اسی جگہ پر ملے، اور اس تاریخ کی مناسبت سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا اور یہ جگہ عرفات کہلائی۔ جب تک بات ہے عرفہ اور قرآن و حدیث کی تو یاد رہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جیسی عظیم الشان اور بلند و برتر مرتبہ والی ذات عظیم الشان چیز ہی کی قسم اٹھاتی ہے۔
اور یہی وہ یوم المشہود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا ہے کہ قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی کہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور یہ وہی دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں میثاق لیا، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی، اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہل تو شرک ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں تھے، تو کیا ان گمراہ راہ والوں کے فعل پر تو ہمیں ہلاکت میں ڈال دے گا؟ ناظرین کرام، یہ کتنا ہی عظیم دن اور کتنا ہی عظیم عہد و میثاق ہے کہ اس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں کہ جس میں شیطان اس قدر ذلیل و خوار ہو، حقیر اور نفرت سے دیکھا گیا ہو، جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ یاد رہے کہ یوم عرفہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یوم عرفہ، یوم ناحر اور یوم تشریق ہم اہل اسلام کے لیے گویا عید کے دن ہیں، اس لیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ مزدلفہ میں ٹہرا کرتے تھے اور اس قیام کو حمس کہتے تھے، اور باقی تمام عرب کے لوگ بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے۔ جب دین اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ عرفات میں جائیں اور وہاں ٹھہریں اور پھر وہاں سے واپس ہوں۔ لہٰذا یہ بھی یاد رکھیں کہ وقوف عرفہ کی اہمیت ہے۔ وقوف عرفات یعنی 9 ذوالحج کو ہر حاجی کا مقام عرفات پر پہنچنا اس کے حج کی ادائیگی کے سلسلے میں سب سے بڑا رکن ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ چنانچہ حج کے 2 ارکان طواف اضافہ اور وقوع عرفات ہے، کیونکہ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس لیے اگر یہ ترک ہو گیا تو حج ہی نہیں ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج تو عرفہ ہی ہے۔ یاد رہے کہ یہ دن بندوں کی معافی کا دن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، گویا ان کے دل میں جو بھی ارمان اور ارادہ ہو اسے پورا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے سبب آسمان والوں یعنی فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ میرے حضور گندے اور گرد آلود آئے ہیں اور میں انہیں بخش دوں گا۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ اسی دن دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا اہتمام ہوا، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب سے حدیث مروی ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب سے کہا، اے امیر المومنین، تم ایک آیت قرآن پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہمیں اس دن اور جگہ کا بھی علم ہے
جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ جمعے کا دن تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں تھے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس دن کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ یہ دن بہت زیادہ برکت والا دن ہے۔ اس دن کا شمار اللہ تعالیٰ کے خاص دنوں میں ہوتا ہے، اور اس دن جو شخص یہ 4 نوافل پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بے حد لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر قدرت ایسے شخص پر مہربان ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص جو بھی دعا اپنی زبان پر لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلی ہر دعا کو، اس کے دل سے نکلی ہر فریاد کو اپنی بارگاہ عظیم المرتبت میں درجہ قبولیت پر فائز فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان نوافل کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے۔ جان لیجئے کہ ان نوافل کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان نوافل کو 8 ذی الحج مغرب کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا پھر 9 ذی الحج کو صبح فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، یا پھر ظہر سے پہلے پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنا منع ہے۔ یعنی آپ ان نوافل کو عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان نوافل کو پڑھنے کا وقت آپ کے پاس ہے، اشراق سے لے کر زوال سے پہلے یہ وقت آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان جو وقت ہے، آپ اس میں بھی ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ٹائم ہے ان نوافل کا۔ اس کے علاوہ 9 ذی الحج کو مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ یہ 4 رکعت نوافل آپ نے کس طریقے سے پڑھنے ہیں، کون سی صورتیں پڑھنی ہے، آپ نے اس کے اندر پڑھنا کیا ہے، اور ان نوافل کی نیت آپ نے کس طرح سے کرنی ہے۔ جان لیجئے کہ آپ نے بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کسی ایسی جگہ پر ان نوافل کو پڑھنا ہے جہاں آپ کو کوئی بھی پریشان کرنے والا نہ ہو۔ آپ کسی بھی پاک جگہ پر اپنا مصلی بچھائیں اور پھر ان نوافل کو پڑھ لیجئے۔ اور اگر آپ ان نوافل کو مسجد میں پڑھنا چاہیں تو ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر گھر پڑھنے ہوں تو گھر پر بھی پڑھ جا سکتے ہیں۔ اب آپ نے نوافل کی نیت اس طرح سے کرنی ہے۔ پہلے 2 نوافل کے لیے یوں کہیں: نیت کرتا ہوں 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی جانب، اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ نیت تو ارادے کو کہتے ہیں، آپ دل میں بھی اس کی نیت کر لیں تو کافی ہے۔ یعنی اگر آپ اس طرح سے نیت نہ بھی کریں، بس دل میں ہی ان نوافل کی نیت کر لیں تو یہ بھی درست ہے۔ لیکن اگر آپ بول کر بھی نیت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ان نوافل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان نوافل کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورۃ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورۃ کافرون ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ناظرین کرام، یہ سورت مبارکہ بہت زیادہ برکت والی سورت ہے۔ جان لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کافرون کو پڑھے گا اس کی 1/4 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اب اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی فرض نماز کے بعد اور فجر میں سنت کی نمازوں میں سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں حضرت فروہ بن نوفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دیجئے جسے میں سونے سے قبل پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے سے قبل سورۃ کافرون پڑھا کرو، یہ سورۃ شرک سے بغاوت کا اعلان ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ مبارکہ کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت اور شفا رکھی ہے۔ تو آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد سورۃ کافرون کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس سورت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع، پھر سجود اور پھر دوبارہ سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع، پھر سجود اور پھر تشہد میں بیٹھ جانا ہے، اور اسی طرح سے آپ کی یہ 2 رکعت نوافل ادا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کی نماز ختم ہو، بغیر وقت ضائع کیے دوبارہ سے 2 رکعت نوافل کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور ان 2 رکعت نوافل کو بھی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد سورۃ کافرون کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پہلی رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے یہ 2 رکعتیں بھی آپ نے ختم کر لینی ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ نماز صلاۃ الحاجت کی نماز ہے۔ یہ نوافل صلاۃ الحاجت کے خاص نوافل ہیں، اور یہ وہ نوافل ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے وضو کریں، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمت من کل ذنب والغنیمت من کل بر وسلامت من کل اسم، لا تدع لی ذنب الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، یہ نماز بہت زیادہ فضیلت اور برکت کی حامل ہے۔ جو بھی شخص 9 اور 10 ذی الحج کو یہ 4 نوافل ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر حاجت، اس شخص کی ہر خواہش کو پلک جھپکتے ہی پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر مراد کو پورا فرما دیتا ہے اور اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے، اور اللہ اپنے پسندیدہ شخص کی ہر بات کو سنتا ہے اور فوراً اسے پورا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ ان 4 نوافل کو ادا کر لینے کے بعد آپ نے بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ آپ جتنا بھی درود و سلام پڑھنا چاہیں آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ جس بھی گھر میں یہ 4 رکعت نوافل پڑھے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو اور اس میں رہنے والوں کو آباد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں بے تحاشا برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور اس دن یہ 4 نوافل پڑھنا مت بھولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ نیچے کومنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بابرکت نام لکھ کر شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔